السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سفر نامہ۔ انشاءاللہ آپ صحت تندرست اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم دنیا کے 5 سب سے چھوٹے ممالک کے بارے میں بات کریں گے، ان کی آبادی، رقبہ، فوج اور اکانومی پر نظر ڈالیں گے۔ ویٹیکن سٹی روم اٹلی کے قلب میں واقع ہے، جو دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست ہے۔ صرف 121 ایکڑ کے رقبے پر محیط ویٹیکن سٹی کیتھولک چرچ کے پائیدار اثر و رسوخ اور پوپ کے عہد کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اپنے کم علاقے کے باوجود ویٹیکن سٹی ایک بھرپور تاریخ، ایک منفرد آبادی اور ایک مخصوص گورننگ سسٹم کا حامل ہے۔ ویٹیکن سٹی کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، جو خود کیتھولک چرچ کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ تاہم ایک آزاد ریاست کے طور پر اس کی حیثیت کو 1929 میں ہولی see اور اٹلی کے درمیان لیٹران معاہدے پر دستخط کے ساتھ مانا گیا۔ اس معاہدے نے ویٹیکن سٹی کو ایک خود مختار ادارے کے طور پر تسلیم کیا، اس کی عارضی طاقت اور حکمرانی کو یقینی بنایا۔ تب سے ویٹیکن سٹی نے کیتھولک چرچ کے روحانی اور انتظامی مرکز کے طور پر خدمات انجام دی ہیں، اور پوپ کو اس کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ اپنے چھوٹے سائز کے باوجود ویٹیکن سٹی متنوع آبادی کا گڑھ ہے۔ ریسنٹ ایسٹیمیٹس کے مطابق آبادی تقریباً 1100 افراد پر مشتمل ہے، جن میں بنیادی طور پر پادری، سفارتکار اور معاون عملہ شامل ہے، جبکہ رہائشیوں کی اکثریت کیتھولک چرچ کے ارکان ہیں، لیکن شہر کی ریاست کے اندر رہنے والوں کی ایک چھوٹی سی تعداد بھی موجود ہے۔ ویٹیکن سٹی پر پوپ کی کلیسائی یا مقدس بادشاہی ریاست کے طور پر حکومت ہے، جس میں پوپ کیتھولک چرچ کے روحانی پیشوا اور ریاست کے سربراہ دونوں کے طور پر خدمات انجام دیتا ہے۔ پوپ، جو کالج آف کارڈنل سے منتخب ہوتا ہے، یہ ویٹیکن سٹی پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ قانون سازی، انتظامی اور عدالتی اختیارات پوپ کے ہاتھ میں ہیں۔ ویٹیکن سٹی کے گورننگ سسٹم میں مختلف محکمے اور کونسلیں شامل ہیں، جنہیں مجموعی طور پر رومن کوریا کہا جاتا ہے، جو چرچ اور ریاست کے معاملات کو چلانے میں پوپ کی مدد کرتے ہیں۔ ویٹیکن سٹی دوسری خود مختار ریاستوں کی طرح روایتی فوجی قوت نہیں رکھتا، اس کے بجائے یہ حفاظتی مقاصد کے لیے سوئس پونٹیفیکل گارڈ پر انحصار کرتا ہے۔ 16ویں صدی میں قائم سوئس گارڈ کو پوپ کی حفاظت، ویٹیکن سٹی کے اندر نظم و ضبط برقرار رکھنے اور اس کے ثقافتی اور مذہبی خزانوں کی حفاظت کا کام سونپا گیا ہے۔ اپنے رسمی تاریخی یونیفارم کے باوجود، سوئس گارڈ ایک اعلیٰ تربیت یافتہ اور پیشہ ورانہ سیکورٹی فورس ہے، جو کئی طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے لیس ہے۔ اس کے کمپیکٹ سائز کی وجہ سے ویٹیکن سٹی میں نقل و حرکت کا بنیادی ڈھانچہ محدود ہے۔ زیادہ تر زائرین روم کے پڑوسی علاقوں سے پیدل یا عوامی نقل و حرکت کے ذریعے ویٹیکن سٹی کے اندر آتے ہیں۔ تاہم ویٹیکن سٹی کا اپنا ہیلی پیڈ ہے، جو بنیادی طور پر پوپ اور دیگر معززین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مزید برآں، سٹی اسٹیٹ سڑکوں اور پلوں کے نیٹ ورک کے ذریعے باقی روم سے منسلک ہے۔ 13 مارچ 2013 کو پوپ فرانسس ویٹیکن سٹی کے پوپ منتخب ہوئے۔ ویٹیکن سٹی کی جی ڈی پی $21,198 پر کیپٹا ہے۔ بحیرہ روم کے نیلے ساحل کے ساتھ واقع موناکو خوشحالی، خوبصورتی اور وقار کے ایک چمکدار جواہر کے طور پر ابھرتا ہے۔ دنیا کی دوسری سب سے چھوٹی خود مختار ریاست ہونے کے باوجود، موناکو میں بڑی مقدار میں کشش ہے، جو زائرین اور رہائشیوں کی یکساں تعریف کرتا ہے۔ موناکو میں مختلف جگہوں سے بہت سے لوگ آئے ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اگرچہ موناکو واقعی بہت چھوٹا ہے، اس کا کل رقبہ صرف 2.02 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ یہ تقریباً 29,000 لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے سب سے کم جگہ میں زیادہ ہجوم والے ممالک میں سے ایک ہے۔ موناکو ایک شاندار طرز زندگی، ٹیکس کے اچھے قوانین اور مختلف ثقافتوں کے امتزاج پیش کرتا ہے، جس سے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ موناکو میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ موناکو کی آبادی میں صرف 20% کا تعلق موناکو سے ہے، جبکہ باقی 80% کا تعلق 125 سے زیادہ مختلف ممالک سے ہے۔ ثقافتوں کا یہ مرکب موناکو کو ایک جاندار اور دلچسپ جگہ بناتا ہے۔ لوگ اپنی روایات اور خیالات کو بانٹتے ہیں، جس سے موناکو کا سماجی منظرنامہ واقعی زیادہ مختلف اور دلچسپ بن جاتا ہے۔ موناکو چھوٹا ضرور ہے، لیکن اس کا مقام دنیا بھر میں انتہائی اہم ہے۔ یہ فرانسیسی راویرا پر الپس میری ٹائم اور بحیرہ روم کے درمیان پایا جاتا ہے۔ موناکو کی زمین پتھریلی ہے اور اس میں بہت سی کھڑی چٹانیں ہیں، لیکن اس میں سمندر کے نظارے بھی موجود ہیں۔
موناکو چھوٹا ضرور ہے، لیکن یہ شہر کے علاقوں، سبز پارک اور خوبصورت ساحلوں کا مرکب ہے۔ موناکو کے مشہور مقامات جیسے مونٹ کارلو کیسینو، پرنس پیلس اور ہرکولس فورٹ اپنی تاریخ اور جدید انداز کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ موناکو کی پرانی روایات اور نئے خیالات کی امتزاج کی علامت ہیں۔ موناکو میں واقع ایک اچھا نقل و حرکت کا نظام ہے جو لوگوں کے لیے ملک میں اور قریبی جگہوں پر جانا آسان بناتا ہے۔ اگرچہ موناکو چھوٹا ہے، اس میں بہت سی سڑکیں، سرنگیں اور پیدل چلنے کے راستے بھی موجود ہیں جو ہر کسی کو جلدی اور آسانی سے پہنچنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ موناکو میں ماؤنٹ کارلو ریلوے اسٹیشن اہم ہے کیونکہ یہ موناکو کو فرانسیسی راویرا کے ساتھ دوسرے شہروں سے جوڑتا ہے اور سفر کو آسان بناتا ہے۔ گھومنے پھرنے کے باقاعدہ طریقوں کے علاوہ موناکو اپنے گرینڈ پرکس ریس ٹریک کے لیے مشہور ہے۔ ہر سال موناکو میں F1 ریس منعقد ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا ایونٹ ہے جو پوری دنیا سے شوق رکھنے والوں کو راغب کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موناکو موٹر سپورٹس سے کتنا پیار کرتا ہے اور وہ اعلیٰ درجے کے ایونٹس کی میزبانی کرنا چاہتا ہے۔ موناکو کی فوج، جسے کمپنی دس کیبنرس ڈو پرنس یعنی پرنس کی کیبنر کمپنی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ کمپنی پرنسپیلٹی کی خدمات اور فرض کی بھرپور روایات کو مجسم کرتی ہے۔ 1817 میں پرنس آنر فور نے اس کو قائم کیا۔ کیبنرس موناکو کے رسمی محافظ کے طور پر کام کرتے ہیں اور علاقے میں امن و سکون اور سلامتی کو برقرار رکھتے ہیں۔ اگرچہ موناکو مستقل فوج نہیں رکھتا، لیکن اسے ہمسایہ ملک فرانس کے ساتھ قریبی سفارتی تعلقات سے فائدہ ہوتا ہے، جو دو طرفہ معاہدے کی شرائط کے تحت اپنے دفاع کے لیے فراہم کرتا ہے۔ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ موناکو کی سلامتی اور خود مختاری کو یقینی بناتی ہے، جس سے پرنسپیلٹی کو مالیات، ثقافت اور تجارت کے عالمی مرکز کے طور پر اپنے کردار پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ 6 اپریل 2005 کو اپنے والد کی وفات کے بعد پرنس البرٹ دوم موناکو کے شہزادے منتخب ہوتے ہیں۔ نارو دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک اپنے لوگوں کے ناقابل تسخیر جذبے اور اپنے ماضی کے چیلنجوں کا ثبوت ہے۔ پیسیفک اوشن کے دور دراز میں واقع نارو کا قصہ مختلف روایات سے بھرا ہوا ہے، جس میں اس کی خوبصورت گرم خطے کی فضا سے لے کر کئی سالوں سے استعمال ہونے والے نقصان تک کی ہے۔ نارو ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا سائز صرف 21 کلومیٹر اسکوائر ہے، جو ایک بڑے ایئرپورٹ جتنی جگہ بنتی ہے۔ نارو کے اندر تقریباً 10,000 لوگ رہائش پذیر ہیں۔ اس طرح یہ دنیا کا سب سے کم بھیڑ والا علاقہ بنتا ہے۔ یہ اس کی تاریخ کو ایسی جگہ کے طور پر ظاہر کرتا ہے جہاں بہت سی مختلف ثقافتیں ملتی ہیں۔ مقامی لوگ ہزاروں سالوں سے یہاں موجود ہیں، لیکن دیگر لوگ پیسیفک اوشن کے دوسرے جزیروں سے بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہی آسٹریلیا اور دیگر ممالک سے آنے والے لوگ بھی۔ نارو کی اکانومی فاسفیٹ کی وجہ سے تھی۔ 2006 میں فاسفیٹ کی کان بند ہو گئی، جس کی وجہ سے معیشت پر برا نقصان پڑا۔ نارو کا ٹرانسپورٹیشن نظام وقت کے ساتھ ساتھ اپنی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے اور جزیرے کے اندر اور اس سے باہر رابطے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ نارو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملک کے لیے بنیادی گیٹ وے کے طور پر کام کرتا ہے، جو پیسیفک اوشن کے پورے خطے میں منزلوں کے لیے ہوائی رابطے فراہم کرتا ہے۔ ایئرپورٹ کا رن وے، جو دوبارہ حاصل کی گئی زمین پر بنایا گیا ہے، جغرافیائی رکاوٹوں پر قابو پانے میں نارو کی آسانی کی علامت ہے۔ جزیرے کے اندر سڑکوں کا ایک جال نارو کے مرکزی آبادی کے مراکز اور اہم مقامات کو جوڑتا ہے۔ اگرچہ سڑک کا بنیادی ڈھانچہ بڑے ممالک کے مقابلے نسبتاً محدود ہے، لیکن یہ سامان اور لوگوں کے آنے جانے میں سہولت فراہم کے لیے ضروری کام کرتا ہے۔ نارو کی دفاعی افواج، جسے نارو پولیس فورس کہا جاتا ہے، ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 1968 میں آسٹریلیا سے آزادی کے کچھ سالوں بعد پولیس فورس قانون کی پاسداری کو برقرار رکھنے، عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ذمہ دار ہے، جبکہ نارو کوئی اپنی باقاعدہ فوج نہیں رکھتا، لیکن اسے پڑوسی ممالک کے ساتھ سیکیورٹی پارٹنرشپ سے فائدہ ہوتا ہے۔ آسٹریلیا نے خاص طور پر نارو کو حفاظتی مدد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 30 اکتوبر 2023 کو ڈیوڈ اڈیانگ نارو کے صدر منتخب ہوئے۔ نارو کی جی ڈی پی 11,970.94 USD پر کیپٹا ہے۔ ٹوالو ایک چھوٹا سا ملک ہے جو پیسیفک اوشن کے جزیروں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں پانی کا رنگ نیلا اور ریت کی ساحلیں موجود ہوتی ہیں۔
چھوٹے ہونے کے باوجود اس کی ایک مخصوص ثقافت اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ توالو کی آبادی بہت کم ہے، وہاں صرف 11,000 لوگ اپنے گھر بسائے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر لوگ پولینیشین نسل کے ہیں اور توالوان اور انگریزی بولتے ہیں۔ کیونکہ ملک بہت چھوٹا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے، اس وجہ سے لوگوں میں ایک کمیونٹی کا مضبوط احساس پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کا چھوٹا ملک ہونے کی وجہ سے اس کی اپنی خود مختار فوج نہیں ہے۔ ملک کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے لیے ایک چھوٹی پولیس فورس پر انحصار کرتا ہے۔ تاہم توالو کے لوگ اپنی لچک اور وسائل کے لیے جانے جاتے ہیں، خاص طور پر جب قدرتی آفات جیسے طوفانی اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سمندر کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ توالو کم درجے کے جغرافیائی اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اکثر سیلاب کا سامنا کرتا ہے۔ تیز طوفانی لہریں اور بارشیں سیلاب کا باعث بنتی ہیں، جس سے ملک کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے اور ملازمتوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ سیلاب سے رہائشیوں کو ریلیف فراہم کرنے کی کوششیں ساحلی تحفظ اور کمیونٹی پر مبنی انتظامات پر ہے، لیکن یہ مسئلہ اب تک حل شدہ نہیں۔ توالو کو 9 اٹولس بناتے ہیں۔ اٹول ایک قسم کا جزیرہ ہوتا ہے جو دائرہ نما یا نیچے کی طرف گھومتے ہوئے ریت کی چھوٹی چھوٹی جھیلوں کا گروپ ہوتا ہے۔ یہ مخصوص قدرتی ماحول میں پایا جاتا ہے اور عام طور پر مرجان کی چٹانوں سے بنتا ہے۔ ہر اٹول مرکزی جھیل کے ارد گرد جزیروں کے حلقے پر مشتمل ہوتا ہے جو فیروزی پانیوں اور قدیم ساحلوں کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے۔ اپنے دور دراز مقام کے باوجود توالو اپنے محدود نقل و حرکت کے انتظام کے ذریعے باقی دنیا سے رابطے برقرار رکھتا ہے۔ فنافٹی اٹول پر ایک چھوٹے سے ہوائی اڈے کے ذریعے غیر ملکی توالو میں داخل ہوتے ہیں جو فجی اور کبھی کبھار پیسیفک اوشن کے دیگر مقامات کے لیے پروازیں لے جاتا ہے۔ سمندری نقل و حمل بنیادی طور پر کارگو بحری جہازوں اور کبھی کبھار مسافر فیریز پر انحصار کرتی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے توالو دنیا کا چوتھا چھوٹا ملک ہے، جس کا کل رقبہ تقریباً 26 مربع کلومیٹر ہے، جو اس کے 9 اٹولس میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے معمولی سائز کے باوجود توالو کا ثقافتی ورثہ، شاندار قدرتی خوبصورتی اور ماحولیاتی چیلنجوں کے مقابلے میں لچک اسے واقعی ایک منفرد اور دلکش منزل بناتی ہے۔ 26 اپریل 2024 کو فلیٹی ٹو توالو کے وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں۔ توالو 1 اکتوبر 1978 کو کامن ویلتھ کے ذریعے مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ توالو کی جی ڈی پی $5,221.53 پر کیپٹا ہے۔ سین مرینو ایک چھوٹی خود مختار جمہوریہ ہے جو اپینائن پہاڑیوں میں واقع اٹلی سے گھرا ہوا ہے۔ یہ یورپ کی تیسری اور دنیا کی 5ویں چھوٹی ریاست ہے اور دنیا کی قدیم ترین جمہوریہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ سین مرینو جنوبی ایشیا میں واقع وسطی اٹلی میں ایک علاقہ ہے۔ یہ خشکی سے گھرا ہوا ہے، اس کی سمندر تک براہ راست کوئی رسائی نہیں ہے۔ یہ زمین کی نوکدار اور پہاڑی خطے میں واقع سب سے بلند نقطہ ہے۔ یہ ماؤنٹ ٹائٹانو پر جو 739 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ سین مرینو کا کل رقبہ 61 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ یہ واشنگٹن ڈی سی کا 1/3 سائز بنتا ہے۔ اس کے سائز کے باوجود اس کی آبادی 30,000 سے زیادہ باشندوں پر مشتمل ہے، جو اسے عالمی سطح پر اسے سب سے زیادہ گنجان آباد ممالک میں سے ایک بناتی ہے۔ سامری کے نام سے جانے والے شہری اپنے ورثے اور روایات پر بہت فخر کرتے ہیں جو صدیوں سے محفوظ ہیں۔ سین مرینو واحد 5واں ملک ہے جو ایک چھوٹی لیکن اچھی طرح سے لیس فوجی فورس کو برقرار رکھتا ہے، جسے گارڈ آف دی راک کہا جاتا ہے۔ اس کے معمولی سائز کے باوجود گارڈ ریاست کی خود مختاری اور سلامتی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ رسمی نوعیت کے ہوتے ہوئے گارڈ سین مرینو کی اپنی آزادی اور خود مختاری کے دفاع کے عزم کی علامت ہے۔ سین مرینو کے اندر نقل و حمل بنیادی طور پر اچھی طرح سے برقرار سڑکوں کے نیٹ ورک پر انحصار کرتی ہے۔ 9 جون 2024 کو سین مرینو کے اندر الیکشن منتخب ہوئے، جس کی وجہ سے نئی حکومت کا انتخاب ابھی ہونا ہے۔ سین مرینو کی جی ڈی پی $54,982.44 پر کیپٹا ہے۔